دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد جواب نہ ملا تو تانیہ نے ہاتھ رکھا گیٹ کی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں ہلکی سرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی کڑی میں تس کے بنے جیسے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی، اور ہمیشہ کی طرح تانیہ کو وہ تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر بند آنکھوں کے ساتھ نیند دراز تھے۔ ریڈ ڈائری بند ان کے سینے پہ رکھی ہوئی تھی اور دوسرا ہاتھ بے جان انداز میں ان کے سنہرے فریم کی آئنک کو پلڑے گود میں دھرا تھا۔ آتش دان روشن تھا اور کمرے میں پھیلی سرد روشنی اسی سے نکل رہی تھی، جس میں ماحول کو پورا اسرار بنا دیا تھا۔ تانیہ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں چلتی ہوئی ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ انہیں آواز دیتے وہ ہچکچا رہی تھی کیونکہ وہ سو رہے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ کرنل اظہر فاروقی بہت زور سے چونکے تھے۔ یہ انداز تو کسی کی پہچان تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی آنکھوں کو کھول دیا مگر انہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تانیہ نے انہیں آنکھیں کھولتا دیکھ کر کچھ کہا تھا مگر انہیں کچھ سنائی نہیں دیا۔ ان کی آنکھیں کسی اور ہی منظر میں الجھ گئی تھیں۔ ان کے کان اس آواز کو سن رہے تھے جسے ایک بار اور سننے کی خواہش برسوں سے ان کے دل میں تھی۔ تانیہ کے ایک غیر ارادی اعمال نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ماضی: ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بابا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر نیند دراز اظہر فاروقی نے اس کی گنگناتی آواز بھی سنی تھی اور ان کا اپنے قدموں میں بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اس پل کا انتظار کرتے رہے جب وہ ان کی ساری تھکان سمیٹ لیتے، اور پھر انہیں بہت آہستہ سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا جس کے چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہرے بال رات کو چاند کا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان۔ تھینک یو بیٹا، وہ بولے اور شکایت کرنے لگے۔ تاریخ بدلنے میں اب بس چند منٹ ہی باقی ہیں۔ اب جا کر باپ کو وش کرنے کا خیال آیا ہے۔ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا، بس ہادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آ جائیں تو کیک ساتھ میں ہی کاٹیں گے۔ بولتے ہوئے وہ ذرا سے ٹیپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پر لگی کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھا لی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نور الہادی ابھی نہیں آیا؟ نہیں۔ تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ بابا جان، 12 تو بس بجنے ہی والے ہیں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے، مگر انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھے اور کھڑکی کے ساتھ رکھے اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کے ورق پلٹنے لگے، اور وہ چپ ہی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلی کو جلایا اور جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس اس کی آنکھوں سے چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس بجھاتے ہوئے اٹھ گئی
اور ساتھ ہی ٹپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اسے چہرے سے جھلکتی تکلیف جسے وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک ابھی نہیں پہنچی تھی کہ ہارن کی آواز سنائی دی۔ ہادی بھائی آ گئے کہہ کر اس نے پلیٹ واپس رکھی اور باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھاگتے ہوئے لان سے گزر کر وہ انٹری ڈور کی طرف بڑھی۔ ٹھیک اسی وقت نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آنے لگے اور سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئے، اور اس سے پہلے کہ کوئی وہ انہیں ساتھ لے کر دوسری طرف جا گرتے، خود کو سنبھالتے ہوئے نور الہدیٰ نے اسے بھی سنبھال لیا۔ ارے بھائی آرام سے، گر جاؤ گی، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ بولے۔ بائی دی وے، اگر تمہارا ارادہ اولمپکس میں حصہ لینے کا ہے تب بھی دوڑ کر گریس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے خجل سے چوڑے کر وہ لانچ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھے تو وہ پیچھے سے بولی، ہادی بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں، وہ پلٹ کر بولے۔ جی نہیں، پاس آ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تمہارا اس وقت آؤٹنگ کا پروگرام ہے؟ وہ گھبرا کر بولے۔ حالانکہ وہ تھک چکے تھے اور فوراً سونا چاہتے تھے، پھر بھی ان کے لہجے میں اختی کی بجائے وہ نرمی تھی جو اس لڑکی کے لیے مخصوص تھی۔ نہیں بھائی، بابا جان کے پاس چلنے کا کہہ رہی ہوں، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولے۔ اس کا مطلب آج تو دیر سے آنے پر ڈانٹ پڑے گی، اور پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس وقت بابا جان آپ کی کلاس لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو 29 نومبر ہے، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولے، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں بھول ہی گیا تھا تو تم مجھے یاد نہیں کرا سکتی تھی؟ ایکسکیوز می، وہ برا مان کر کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کرانا پڑے گا، ورنہ خود سے آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہ رہے۔ اوکے، وہ جلدی سے بولے، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بابا جان کے پاس چلو۔ پھر اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ آئیے برخوردار، کب سے آپ کا انتظار ہے، بابا جان انہیں دیکھتے ہی بولے۔ ہیپی برتھ ڈے بابا۔ نور الہدیٰ بازو پر ڈالا کوٹ بیڈ پر اچھال کر ان سے بغل ہو گئے۔ سوری بابا جان، اس بار میں بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے کن آنکھیوں سے دیکھ کر وہ اسے چھیڑنے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھلا کر رخ پھیر لیا۔ چلے بیٹھیں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی، پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ، اور وہ آ کر بابا جان کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان کیک کاٹ لیں کیا؟ بابا، بچے کیک کاٹنے کا کہہ رہے ہیں۔ اب کہ ذرا دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سے ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عمیر عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نور الہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، وہ اب تو 12 بجنے ہی والے ہیں،
دادا کیک کاٹ لیجیے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکسان انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا۔ یاد ماضی عجب ہے یا رب، چھین لے مجھے سے حفظہ میرا۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس نے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کے بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ اس نے ٹینس ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے، شایان کراچی میں نہیں ہے؟ توقف کے بعد وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالنے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہیں سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا؟ پھر اس نے شک کی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا؟ مجھے ایسا کرنا پڑا، وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی۔ جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈرز آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اس سے کہا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا۔ فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا، مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کریں۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی۔ فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا۔ سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہو۔ ہمارے بیچ تو کچھ بھی نہیں ہوا، تانیہ نے فوراً تردید کی۔ امپاسبل، فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کر دے گا؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں، تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپائی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے، پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ کر گئی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پر تانیہ، تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ خود سے کیوں نہیں کہہ دیا؟ دونوں ہاتھوں سے کپ پکڑے وہ بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟
تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے ہال میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ؟ اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو۔ اگر وہ نہیں کہہ سکتا تو اس انتظار کو ختم کر دے۔ آگے بڑھ جاؤ۔ جب تک اس پل صراط پر کھڑی رہو گی تکلیف میں رہو گی۔ یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ، ٹھہرنا مت۔ ٹھہرنے والے کا پر زخم بن جاتا ہے۔ وہ چپکی سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آخری کے بعد جدائی بخشنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا۔ فائزہ نے تعصب سے سوچا۔ ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہوں کے نام پر تانیہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے۔ آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا کر لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ۔ اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھوستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار لپیٹ کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا۔ پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا پایا۔ چلیں تم بعد میں چلی جانا، ان سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس بات سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنیں۔ انہیں اٹھتا ہوا دیکھ کر وہ مزید بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا۔ رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور راقی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے شروع کے سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے، وہ شاید بتانا نہیں چاہتے۔ اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ خریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی یہ اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضی کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ پھر اس کا
گال تھپکتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اتنا سیریسلی مت لیا کرو۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھیں؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ ہاں آؤ، تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر 2 سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے اور تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھینچ لیا۔ اچانک ہی ان کے چہرے سے بے حسی جھلکنے لگی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اس سے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت بھی ان کے لہردار بالوں کی اسٹیپ کٹنگ کمر کے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 38 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرنا پڑتا تھا۔ البتہ ان کی فگر پر عمر کا کچھ خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی روح نور الہدیٰ کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹیز کو سراہتے سنا تھا۔ کان پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کبھی کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں لوگوں کے ساتھ دیکھ کر تانیہ کا دماغ میں ایک ہی بات آتی تھی، میڈ فار ایچ ادر۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے ابھی آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکی۔ کچھ سوچا، پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ تمہیں انصار کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا لگتا ہے، اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسا ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم؟ اس نے پہلو طے کی۔ معلوم کیوں نہیں ہے؟ آخر تم دونوں بچپن کے دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی، جب وہ پڑھنے کے لیے ابراڈ چلا گیا تھا۔ اب وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹری کا وینڈر ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو بس تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ دیا، انصار نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ خود وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو عروسہ نے ہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹے کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنے کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ تمہارے پاپا کو بھی پرپوزل اچھا لگا ہے اور دادا جان نے بھی اپروو کر دیا ہے، مگر ظاہر ہے آخر فیصلہ تم کو ہی کرنا ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ماما لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا پر مریم نے بیچ میں ہی روک دیا۔ دیکھو اس بار کوئی ٹال موٹال نہیں چلے گی۔ جب تک تم پڑھ رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر
تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہوگی؟ ماما پلیز اس ذکر کو ابھی رہنے دے، اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اس سے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ 24 سال، وہ بولی، اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میرے گود میں تھی۔ وہ رک کر اس کی فک ہوتی شکل دیکھ کر بولی، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا۔ اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا، میں کہوں گی کہ تمہارے لیے انصار سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گنواؤ۔ میں جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا رہی ہوں۔ پھر بیڈ پر ان کے برابر بیٹھتے ہوئے وہ بولی، وہ نیم دراز تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ خستاً مسکرائی۔ اظہر فاروقی کچھ جھجکائے، پھر پوچھا، نور الہدیٰ ابھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کا کم نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سراج بیک ویو مرر میں گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولے، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کا چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا۔ فاروقی صاحب کا فون آیا تھا، کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کار نکال کر لے گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدل جا رہے ہیں۔ یوں کہ کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ وہ اتنی ارزاں بھی نہیں تھی۔ انٹرکام کی بیپ پر اس کا دھیان بھٹکتا تھا۔ ہیلو، انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم، مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اندر بھیج دو، اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کے وجہ چونک گئی۔ چند لمحوں کے بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ اتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے ان سے خود کو ملنے پر آمادہ کیا۔
وہ ٹھیک ہے؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا۔ پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع دے کر جاؤں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا۔ پھر انٹرکام پر طارق صاحب کو بولا۔ فائزہ کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائل سمیٹنے لگی۔ یس میڈم۔ ذرا دیر میں ایک ادھیڑ عمر کے صاحب آفس میں تھے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہیں، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجیے گا، اور یہ کوٹیشن سپریم کورٹ کارپوریشن کو آج ہی ٹیکس ہو جانی چاہیے، اور اگر پاپا میرا پوچھیں تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی ہوں، 1-1.5 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ جلدی بولتے اس نے 2 فائلز ان کو پکڑائیں، پھر بیگ کا اسٹریپ کندھے پر ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی آفس سے نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سا ہاسپٹل میں ہے؟ آغا خان۔ سڑک پر آتے ہی تانیہ نے پوچھا تھا، اور فائزہ کے جواب پر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر پوچھا، شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتے کی رات کو ہوا تھا، اور شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہی ہے۔ انکل کو ہاسپٹل بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ اس کے لہجے پر دھیان دیے بغیر کہا۔ بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ ہو جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے ہاسپٹل میں ہے، ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا ہوش ہے۔ وہ شایان کا احوال کیا سنتی؟ ابھی تک اس کی حیرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی تو اس نے پھر پوچھا، فائزہ، کیا واقعی شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویکینڈ پر۔ وہ تانیہ کی بار کی تکرار سے الجھ گئی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے، وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا، اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کر بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخی سے مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بات تانیہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ شایان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس بار کیا صحنِ بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی۔ مگر کیا میرے رت جائے اتنے ہی بے اثر تھے، تمہاری نیند نہ اڑا سکے۔ واہ شایان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس بار کیا شایانِ بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی۔ مگر کیا میرے رات جاگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے۔ اس کی آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر چڑھا دیے۔ چوٹ تو لگ چکی تھی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہی ہے، اور اس نے انجن بھی بند نہیں کیا۔ تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟
تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ بڑا سور سامنے دیکھتے ہوئے بولی اور فائزہ کے اترتے ہی وہ جھٹ سے گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اس نے پکار کر کہا، ختیجہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھے اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پل ہجن طری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھ پہ الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے، لفظوں کا آزار دے گئے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، میں سمجھ لیتی خود کو، میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں؟ خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا روندھ گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا، تم کیوں میرے پاس آئے تھے؟ اگر جانا ہی تھا میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا۔ کھیل بہت بار کھیلا ہوگا، وہ اب چلا رہی تھی۔ بہت سو کر تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپاتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان۔ میں کبھی تڑپوں گی نہ روؤں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر، پیشانی گھٹنوں سے لگا کر گھڑی بنے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ نہیں جلائی، نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت، اوندھے منہ کارپیٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیڈ کے دراز سے پین کلر ہی نکال لے۔ پھر کچھ وقت بعد ہی سہی، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں
پین کلر کے ساتھ لے کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد حلقے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے سے پرموسیت تو کم ہو گئی تھی، مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالات میں سب کے سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی، اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نور الہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بھی نور الہدیٰ سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ کر گیا۔ اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ مریم کو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر نور الہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کر رہی تھی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی رہ کر آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کپ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ تانیہ کو ان کے چہرے پر وہی کھویا ہوا سا تاثر نظر آیا جو اکثر تانیہ کو دیکھتے ہوئے ابھر آتا تھا۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک کیسے ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور جب یقین ہو گیا کہ نور الہدیٰ چلے گئے ہیں تو لاؤنج میں آ کر وقت گزارنے کے لیے ٹی وی آن کر بیٹھی۔ مریم کہیں جانے کی تیاری میں لاؤنج سے ہو کر گزری۔ تانیہ نے دور سے ہی انہیں بائے کہا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا۔ پھر کچھ سوچتی نظروں سے گلاس والی کی دوسری طرف تانیہ کو دیکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ کچھ خاص پروگرام دیکھ رہی ہو؟ نہیں، فوراً سیدھے ہو کر اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ صوفے پر ساتھ بیٹھتے کہیں۔ بات تو کوئی نئی نہیں ہے، پر
اسرا کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ میں بہت واضح انداز میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، مگر وہ کہتی ہیں شادی نہ صحیح، منگنی تو کی جا سکتی ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اس کی بات پسند آئی ہے۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تو شادی کر دیں گے، اور کیا پتہ ایک بار انصار کے ساتھ رشتے میں بندھ کر شادی کا فیصلہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ پھر اسے چپ دیکھ کر بولی، چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ کیا بولوں ماما؟ وہ ہنسی۔ پل صراط پر ٹھہروں یا ہٹ جاؤں کچھ حاصل نہیں ہوگا، پر شاید کچھ گنوانا بھی نہ پڑے، لیکن اگر گزر جاؤں تو سب گنوا دوں گی، مگر شاید تب بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے۔ بن مانگے ہی سہی، لیکن زندگی کچھ عطا تو کرے گی، پر نفع کس میں ہے اور نقصان کہاں؟ حساب کروں گی تو ہی پتہ چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خاک بھی نہیں سمجھی۔ تانیہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ آپ چاہتی ہیں نا میں شادی کر لوں؟ ہاں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اس کی بات پر مریم نہال ہو گئی۔ بس اب چاہے تم کچھ بھی جواب دو، میرے لیے تو یہی بہت ہے۔ تم شادی کے بارے میں سوچنے تو تیار ہو گئی ہو۔ تانیہ انہیں خوش دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ان کی خوشیوں سے کتنا دور ہو گئی ہے۔ جانے سے پہلے کتنی ہی دیر تک وہ اسے خود سے لپٹا کر پیار کرتی رہیں۔ اس نے کہہ تو دیا سوچے گی، پھر کچھ سوچنے کی کوشش میں وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا، اسے کچھ احساس بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی، اور اپنے برابر بیٹھے عمیر کو دیکھ کر اس نے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے کالج سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تانیہ کو یقین نہیں ہوا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ایک ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ بیٹھے بیٹھے کھو جانے کی عادت یہ دادا جان کی ہے، یہ پھر پاپا کی۔ آپ نے یہ عادت کب سے اپنا لی؟ اتنی دیر سے آپ کو آواز دے رہا ہوں، مگر آپ ہیں کہ کچھ سنتی نہیں؟ وہ میں سوچ رہی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، عزیر کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور دادا جان بھی وہیں ہیں۔ چلو پھر۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ اسے بھوک نہیں تھی، پر سب کے ساتھ دیکھنے کو اسے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکال دیے۔ آپ ہی صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہیں، میں بھی کالج نہیں جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار کالج بنک کرتے۔ وہ عزیر کے تعصب سے بولنے پر بولی تو عمیر ہنسا۔ ویسے بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانے آسان نہیں ہے، وہ تو میری ہی ہمت ہے جو اسے جھیل لیتا ہوں۔ دادا جان تانیہ اور عمیر ہنسنے لگے تو وہ منہ بنا کر شکایتی انداز میں بولا، تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ اس کی درازی میں دادا جان ذرا رعب سے بولے تو عمیر جھٹ سے بولا، ہمیں چڑھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائشی چڑھا ہوا ہے۔ اور پھر تانیہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگے۔ بات صحیح تھی، اس لیے اظہر فاروقی بھی مسکرائے تو عزیر بیچارہ اور شرمندہ ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان بیوقوفوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ انہیں سر پٹکتے ہوئے نوالا اس کے منہ میں رکھا۔ وہ تو سچ مچ بے حال کر کھانے لگا۔ دیکھا، تم تینوں میں سے ایک عزیر ہی ہے جو سیدھا اور معصوم ہے، اور تم دونوں ہر وقت اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہو۔ عزیر نے گردن اکھڑا کر دیکھا جیسے اظہر فاروقی نے اسے کوئی اعزاز بخشا ہو۔
اور اس کی اس حرکت پر وہ دونوں اور بھی زیادہ ہنسنے لگے۔